جب مدینے سے ہجرت کر کے چکے ہیں امام حسین نے اپنے بھائی محمد ثنائیہ کو ایک خط لکھا کہ جس میں انہوں نے اپنی ہجرت کے مقاصد کو بیان کروایا. میں کیوں ہجرت کر رہا ہوں, میری ہجرت کرنے کا مقصد کیا ہے, میرے ہجرت کرنے کا مقصد کیا ہے, اور میں کس وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم, امام حسین نے اس کے خط میں یہ ارشاد فرمایا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جانے محترم. دیکھیے امام حسین کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو جانے محترم دیکھیے, جو امام حسین کی عزاداری منعقد کرتے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گروہ مبلغین جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے, اور وہ جو یہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ ہونا بھی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تقاریر بھی ہوتی ہیں, تحریریں بھی ہوتی ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں. لیکن عزیزان محترم, آخر اصلاح کہتے کسے ہیں؟ اصلاح اسے کہتے ہیں کہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے, جو غلطیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا. یعنی اگر کوئی خامیاں ہیں ان کو دور کر دیا تو اصلاح ہو گئی, غلطیاں ہیں انہیں دور کر دیا تو اصلاح ہو گئی. تو عزیزان محترم دیکھیے, اچھا معالج, اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو علاج سے پہلے یہ پہچانے کے مرض کیا. اور ہمارے اچھا طبیب, اچھا معالج, اچھا ڈاکٹر, اچھا سرجن وہ ہوتا ہے جو علاج سے پہلے ڈائگنوز کرے کہ اس کا مرض کیا ہے. اگر یہ نہ پتہ چلے کہ مرض کیا ہے اور علاج کرا جائے تو اس کا کوئی خیر اس مریض کو نہیں ہوگا کہ جس کا علاج کیا جا رہا ہے. تو اب سب سے پہلے غور یہ کرنا ہے کہ آخر معاشرے کی اصلاح, یعنی امام حسین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مقصد تکمیل امام حسین کا کیا ہے؟ مقصد تکمیل امام حسین کا یہ ہے کہ نانا کے معاشرے کی اصلاح کی جائے. تو عزیزان محترم دیکھیے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم سب جو بھی ہیں امت محمد میں آتے ہیں, اور امت محمد جو ہے وہ سب سے منفرد ہے. امت محمد سب سے منفرد ہے. کس وجہ سے منفرد ہے؟ دیکھیے, رسول کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام رسولوں میں جو شرف ختم مرتبت کو ہے وہ کسی رسول کو نہیں ہے. جو شرف حضرت محمد مصطفیٰ کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. اور جتنے بھی رسول آئے ہیں جو فضیلت ختم مرتبت کی ہے وہ کسی رسول کی نہیں ہے. تو اب امت محمد میں منفرد کیا ہے؟ یہ ایک منفرد امت ہے. تو یہ منفرد, یہ ظاہر سی بات ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہر ایک کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا. تو جناب آدم آئے, اور جناب آدم کے آنے کے بعد جناب آدم کو امت تو ملی, لیکن جناب آدم کی امت کو پھر آدم نہ ملا. اور ہمارے یہاں جناب آدم کو امت ملی لیکن جناب آدم کی امت کو آدم نہیں ملا. اسی طرح سے جناب نوح کو امت ملی لیکن نوح کی امت کو پھر نوح نہیں ملا.
اور ہمارے جناب موسیٰ کی امت کو جناب موسیٰ ملے، لیکن جناب موسیٰ کی امت کو جناب موسیٰ کے بعد جناب موسیٰ نہیں ملے، اور ہمارے جناب عیسیٰ کی امت کو جناب عیسیٰ ملے، لیکن جناب عیسیٰ کی امت کو عیسیٰ کے بعد عیسیٰ نہیں ملا، اور ہمارے تو یہ جتنے بھی انبیاء آئے، یہ آنے کے بعد ان کو پھر کوئی ان کا نہیں ملا۔ آدم کو آدم نہیں ملا امت کو، نوح کی امت کو نوح نہیں ملا نوح کے بعد، موسیٰ کی امت کو موسیٰ نہیں ملا موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کی امت کو عیسیٰ نہیں ملا عیسیٰ کے بعد، لیکن یہ انفرادیت ہے امت محمد کی کہ محمد کے بعد محمد ملے، محمد کے بعد محمد ملا، محمد کے بعد محمد ملا۔ صلوات پڑھے محمد۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے امام موسیٰ کاظم کے سامنے انگور رکھے تو آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کو نوچ پڑا۔ یہ روایت ہے۔ ایک شخص اس نے دیکھا، وہ آیا، آنے کے بعد اس نے مجمع میں کہا چلے گا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ امام موسیٰ کاظم کو بائیں ہاتھ سے انگور کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا جو چاہنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم جو ہے بائیں ہاتھ سے انگور نوش فرما رہے ہیں۔ کہا خدا کی قسم میں نے ان کے جد سے سنا ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہوتا، ان کے دونوں ہاتھ دائیں کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد انوال محمد۔ یہ آپ نے سنا۔ اور عزیزان محترم ایک بار آپ کی خدمت میں تو دیکھیے آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے امام رضا 8ویں امام کا، ان کے زمانے کا واقعہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کو سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد میں رسول اللہ تشریف رکھے اور رسول اللہ کے سامنے ایک طبق رکھا ہے جس کے اندر کھجورے رطب رکھے ہوئے۔ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا، میں نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ رطب مجھے بھی دیجیے، تو رسول نے ہاتھ بڑھایا اور مٹھی میں کچھ رطب لیے اور میرے دامن میں ڈال دیے۔ جیسے رسول نے کھجوروں کو میرے دامن میں ڈالا اور رطب کو میرے دامن میں ڈالا، میں نے گنا وہ 18 تھے۔ اور جیسے ہی میں صبح کو اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ فرزند رسول مسجد میں آئے، لہٰذا میں فوراً تیار ہوا اور مسجد کی طرف گیا اور مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح سے امام رضا مسجد کے اندر تشریف فرما، جس طرح سے نانا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح سے نواسا مسجد میں بیٹھا ہوا۔ تو کہا میں نے جا کے امام رضا کو سلام کیا، امام رضا نے جواب سلام دیا، میں نے کہا کہ کچھ رطب مجھے عنایت کیجیے گا۔ امام رضا نے ہاتھ بڑھایا، مٹھی میں رطب لیے اور اس کے دامن میں ڈال دیے۔ اس نے گنا، اب جو گنا تو یہ 18 تھے۔ اس نے کہا اپنا رسول اللہ کچھ اور دے دیجیے۔ کہا اگر میرے نانا نے کچھ اور دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اس طرح سے ماں کی قبر پہ آئے، ماں کو سلام کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اماں تیرا بیٹا حسین جنگل میں جا رہا ہے، جنگل بسانے جا رہا ہے، اے اماں یہاں کے لوگوں نے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی قبر کو لرزہ لگا، آواز آئی بیٹا حسین اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے قافلے کو تیاری کیا اور ایک مرتبہ علی اکبر نے جناب عباس نے چاروں طرف گھوم کے کہا کہ خبردار کوئی اپنے چھتوں کے اوپر نہ آئے، خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ابھی سواریوں پر سوار ہوں گی۔ سواریاں لگائی گئیں، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا گیا۔ ایک مرتبہ جناب کبریٰ کو سوار کیا، جناب زینب کا نمبر جب آیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جب پتا چلا کہ جناب زینب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہیں، امام حسین آئے، آنے کے بعد جو رانو ہوئے، جناب زینب سے کہا پیر رکھو،
اور ہماری میں رکھو. ایک طرف سے علی اکبر سے بازو کو پکڑا, ایک طرف سے عباس نے بازو کو پکڑا, جناب زینب کو ہماری میں سوار کیا. میں کہوں گا جناب زینب, ارے یہ تو 28 رجب ہے, کربلا کی طرف جا رہی ہیں, ارے جب واپس آؤ گی, ارے چاروں طرف دیکھو گی, ارے جب 11 محرم ہوگا, بے کجاوا اونٹ ہوں گے, آپ کہہ رہی ہوں گی اے بھیا عباس, اے بیٹا علی اکبر, ارے کس ٹانگ سے مدینے میں سوار کیا تھا, اے بیٹا آؤ